سلطان الاذکار ایک ایسا ذکر ہے جس کا نام ہی سلطان ہے، سب سے بڑا ذکر۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ افضل ذکر میں شامل ہوتا ہے تو ہم غلط نہیں ہوں گے۔ سلطان اذکار لطائف، ساتواں لطائف، جسے ساتواں لطائف بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر سلطان الاذکار جو ذکر ہے وہ اگر جاری ہو جائے تو آپ کے سارے جو دوسرے لطائف ہیں وہ سارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، وہ خود بخود جاری ہونے لگتے ہیں، چاہے وہ لطیفہ نفس ہو، لطیفہ قلب، روح، لطیفہ خفی، لطیفہ سر، لطیفہ اخفا یا سلطان اذکار۔ جس طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل چھوٹا ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیلنس کرنا سیکھتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ پہلے وہ اپنے ہاتھوں کے حساب سے چلتا ہے، پھر وہ اپنی ٹانگوں کو بالکل سنبھل کے اور چلنے شروع کرتا ہے۔ وہ ایکچولی بیلنس ہے، وہ شعور کا وہ خاص ایک مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شعور کا جو سب سے بڑا مقام وہ یہ ہے کہ آپ میں ایک بیلنس پیدا ہو جائے، چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ بیلنس مطلب چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ آپ جب چلتے ہو تو آپ ہر چیز پہ کنٹرول کرتے ہو، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ایک کنٹرول ہوتا ہے۔ اور جب انسان آہستہ آہستہ جب مرنے کے قریب آتا ہے پھر بھی وہ چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے۔ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے ہی جو آپ کے نزدیک کچھ ایسے لوگ جو گزر گئے ان کا اگر آپ کا تجربہ ہوا ہو، ایکسپیرینس ہوا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ بیڈ پہ آ جاتے ہیں اور آخر میں آہستہ آہستہ ان کا بیلنس پہلے ختم ہوتا ہے، شعور کا ختم ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک میں نے انسان کو احسن تقویم ایک خوبصورت شکل میں بنایا، بعد میں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسے میں نے نیچے سے نیچے لے کے آیا، مطلب کمزور کر دیا، بڈھا کر دیا۔ تو شعور کا جو سب سے بڑا جو ایک ہم کہیں کہ معیار سب سے اوپر والا وہ یہ ہے کہ اس میں بیلنس ہوتا ہے اور چیز کو سنبھل کے چلتا ہے۔ تو بالکل اگر وہ مثال اس کے ساتھ ہم لے کے چلیں، اگر کیونکہ یہ بھی روحانی آرگنز ہیں لطائف، ان کا بھی ایک برین ہے یا ان کو بھی کنٹرول کرنے والا، جیسے کمپیوٹر میں سی پی یو ہوتا ہے، وہ سی پی یو سینٹرل پروسیسر یونٹ ہے جو پورے کمپیوٹر کو مانیٹر کرتا ہے، پورا اس کو چلاتا ہے۔ تو اسی طرح برین بھی اسی طرح کام کرتا ہے، اور سلطان اذکار بھی سارے لطائف جاری کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا سلطان اذکار جاری ہو جائے، اگر آپ نے اس پہ کام کیا تو یقین مانیں باقی جو لطائف ہیں سارے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب سلطان اذکار کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی پڑے گی۔ ایک تو ہر غلط چیز ترک کرنی پڑے گی، مطلب اپنی نفس پہ کنٹرول لے کے آنا پڑے گا، اور تھرڈ آئی آپ کی ایکٹیو کرنی پڑے گی، آپ کی باطنی آنکھ کھولنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو عمل کے ساتھ ذکر بھی کرنا ہے۔ ایک تو ہم ذکر کریں گے، ذکر نفی اسبات کا ہوگا اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور تصور ہوگا، تصور لا الہ الا اللہ کا تصور یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ سمجھیں، آپ کو تصور یہ کرنا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کا مظہر ہے۔ ایک تو سب چیز میں آپ کو خدا نظر آئے اور سب سے اکیلا بھی وہ نظر آئے۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ کانسیپٹ جب آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، آپ کے مراقبے میں بیٹھ جائے گا، اور آپ یہ سوچ کے اپنی دونوں بھووں کے بیچ جو تھرڈ آئی کی جگہ ہے، جسے تلک لگانے کی بھی جگہ کہتے ہیں، اس کو فوکس کیے ہوئے اور روشنی اپنے اندر، اپنی سر کے بالکل اوپر والے حصے سے روشنی کو اندر جاتے ہوئے محسوس کریں، مراقبے کی پوزیشن میں، بدھا کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے، یا عطیات کی جو ایک پوزیشن ہوتی ہے نماز میں،
उस हिसाब से बैठे हुए आप ये सोच रखें اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. یہ خفی بھی کر سکتے ہیں, جلی بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ دل کی اور سانسوں کے ساتھ بھی یہ مشق کر سکتے ہیں, اور جلی مطلب زور سے لا الہ الا اللہ یہ ضربیں بھی لگا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایک ایک سیل میں, آپ کے پورے بلینس جو سیل ہیں آپ کے پورے جسم میں, وہاں تک یہ ذکر پہنچے گا. اور جب یہ ذکر وہاں تک ایک ایک سیل میں پہنچے گا تو خود بخود وہ سگنل آپ کے برین میں آئیں گے, اور آپ کے برین میں جب سگنل آئیں گے تو سلطان اذکار جو میں نے کہا جس کا ایریا آپ کے سر پہ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. جب اس کو آپ بار بار پریکٹس کرتے رہیں گے تو میں اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے. مطلب آپ چلتے پھرتے, جیسے ہم سائیکل سیکھتے ہیں نا, تو پہلے ہمیں بیلنس سیکھنا پڑتا ہے. سائیکل چلانے کے لیے پہلے تو ہم بیٹھ کے جیسے پہلا پینڈل لگاتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں, لیکن یہ پریکٹس کرتے کرتے کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہماری کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں بیلنس کرنا, لیکن خود بخود سائیکل بیلنس پہ چل رہی ہوتی ہے, دو پہیوں پہ سائیکل بالکل بیلنس میں چل رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا کمال سب کانشیس مائنڈ کا ہے, جسے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی کہا جاتا ہے, کہ آپ خود بخود اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ اس طرح کریں کہ آپ کے سب کانشیس میں وہ ساری باتیں بیٹھ جائیں اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود بخود کام کرتی رہیں. اور جب آپ کے سب کانشیس میں لا الہ الا اللہ کا ورد بیٹھ جائے گا تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سارے لطائف اپنے اپنے, کوئی اللہ اللہ کا ورد کرے گا, کوئی ہو کا کرے گا, کوئی اللہ ہو کا کرے گا, کوئی یا اللہ کا کرے گا, کیونکہ یہ پورے لطائف آپ کے جو پورے روحانی آرگنس ہیں وہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے. قلب آپ کا اللہ 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 کرے گا, روح آپ کا ہو کرے گا, اس کے بعد نفس یا اللہ کرے گا. مطلب پورا جسم کہ جو بھی آرگنس جو میں نے بتائے لطائف والے آرگنس, جو 6 لطائف ہیں وہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے. اور وہ جب جاری ہو جائیں گے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی اور چیز پہ آپ کو پریشان ہونے کی. آپ کے سلطان اذکار کو بس پکڑنا ہے, اپنے سب کانشیس مائنڈ پہ کام کرنا ہے. جس دن آپ کے سب کانشیس مائنڈ پہ آپ کی گرفت ہو گئی, آپ کی پکڑ ہو گئی, اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ کا دوسرے لطائف جاری ہیں یا نہیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے ایک مرتبہ پھر یہ کہتا چلوں کہ اپنے اعمال میں تبدیلی لے کے آئیں, اپنی چیزوں میں جو کچھ آپ میں اندر نفس ہمارا ہے اس کو ختم کریں, نفس مطمئن تک پہنچے, اور اس کے لیے آپ کو اپنے عمل ٹھیک کرنے ہیں. اب سب کو پتہ ہے, میں بار بار اس پہ ریپیٹ نہیں کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں, آپ کو سب پتہ ہے. غصہ نہیں کرنا, انا نہیں کرنی, ایگو نہیں کرنا, آپ کو نفرت نہیں کرنی, درگزر کرنی ہے, شکر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, یہ سب چیزیں آپ سب کو پتہ ہے. امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.